اور جو ظلم و ستم تحریک لبیک والوں پر ڈھائے گئے، جو خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، اور اس سارے واقعات کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ لوگ خاموش تماشائی رہے، صرف یہ سوچ کے یہ کون سا ہمارے فرقے کے ہیں، یہ کون سا ہمارے مسلک کے ہیں۔ ہم جس ملک پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پہ ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں، دیوبندی بھی ہے، وہابی بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام ترناموں سے بالا تر ہو کر صرف مسلمان ہو؟ کیا کوئی ایسا دل باقی ہے جو ایک مسلمان پر ہونے والا ظلم صرف اس لیے ظلم سمجھے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایک مومن ہے؟ ہم نے ایمان کو مسلکوں میں بانٹ دیا، محبت کو گروہوں میں بانٹ دیا، اور حق کی آواز کو خوف کے سائے میں دفنا دیا۔ یہ وہ خاموشی ہے جو کسی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ایمان کو علامت بنا لیا گیا، لیکن کردار کو بلا دیا گیا، نعرے کو محفوظ رکھا گیا، غیرت کھو دی گئی۔ اگر ہر بندہ فردن اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے تو یہ قوم آج بھی اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے سکتی ہے، یہ قوم کی تقدیر آج بھی بدل سکتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ کبھی امت کے مقدر کو بدلنے کے لیے آپ نے کوشش کی؟ آپ نے کبھی قدم اٹھایا، یا آپ صرف خاموش تماشائی بنے رہے؟ یہ وقت ہے کہ فرقوں کی دیواریں گرا کر ایک امت کے طور پر سوچیں، ظلم کو ظلم کہیں، چاہے وہ کسی پر بھی ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ مومن کا دل درد محسوس کرے، آنکھ اشک بار ہو، زبان حق بولنے سے نہ رکے۔ میں اپنی قوم سے یہ التجا کرتی ہوں، خدا کے لیے اپنی پہچان کو مسلک کے نام سے نہیں، انسانیت اور ایمان کے نام سے زندہ کیجیے۔ یاد رکھیے گا، اگر آج بھی دل سے آواز نہ نکلی تو تاریخ گواہ ہے ہم ظلم کے زمانے میں بھی خاموش رہے، اور یہ خاموشی ایک دن ہمارا جرم بن جائے گی۔